یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو جس نے یہ ممکن کیا کہ www.greatjesus.com کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ وسیلہ بنا کہ خدا کے خادم پاسٹر عموس رحمت جن کو خدمت میں 7 سال کا عرصہ ہوا ہے، خدا نے ان کے وسیلہ سے عجیب اور زور آور کام کیے ہیں۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے نوجوان خادم کو چنا ہے جن کے وسیلہ سے خدا کثرت سے اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ پاسٹر عموس جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس ویب کے ذریعہ سے ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی شخصی دعاؤں میں خدا کے خادم کو ضرور یاد رکھیں گے اور خدا کے خادم کے لیے خداوند کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ خدا اپنے خادم کو اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے۔ مسیح خداوند کے مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی کے لیے دل کی گہرائیوں سے اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں۔ آج ہم خدا کے حضور جب مل کر جمع ہیں تو آج ہم غور کریں گے کہ حقیقی خوشی اور شادمانی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان شادمان رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی باطنی خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے انسان ہزاروں کوششیں کرتا ہے۔ لیکن آج کا دور چونکہ اداسی کا، خوف کا، دہشت کا، مایوسی کا دور کہلاتا ہے۔ آپ جس بھی شخص کو دیکھیں وہ شخص آپ کو اداس، پریشان، نا امید دکھائی دے گا، کیونکہ ایوب کی کتاب کے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی اور اس کا اعتماد جاتا رہے گا۔ یہ تو اس شخص کی حالت ہے جس کی زندگی میں خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، جو مسیح کے بغیر زندگی کو گزارتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی دولت مند کیوں نہیں، لیکن وہ کنگال ہے، خواہ وہ کتنا بھی بڑے مرتبے پر کیوں نہیں، لیکن اس کی زندگی کے اندر شادمانی نہیں ہے۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کے عظیم خادم سورما پالوس کی ہے، جس کی زندگی پر ہم غور کریں گے۔ یہ شخص جو بائبل مقدس میں ایک عظیم ہیرو کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک عظیم خادم کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہزاروں دکھ ہونے کے باوجود یہ شخص ہمیں شادمانی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور پالوس رسول کا خط جو فلپی کی کلیسیا کو اس نے لکھا، جو فلپیوں کا خط کہلاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، نہیں تو سنیں کہ فلپیوں کے خط کا مضمون یہ ہے کہ یسوع مسیح میری حقیقی خوشی اور میرا حقیقی اطمینان ہے۔ آج اگر آپ شادمانی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، تازگی چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سلامتی چاہتے ہیں، تو میں صرف ایک ہی بات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح آپ کے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو
آپ کو اطمینان دے سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر جب اس بات کو شروع کر رہا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس جو شخص آتا ہے اس کی زندگی کے اندر سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے کہ اس کو حقیقی خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ کسی خادم نے کہا حقیقی شادمانی یہ سچے مسیحی ایماندار کا امتیازی نشان ہے۔ کسی خادم نے اور کہا کہ ایماندار اس لیے خوش ہے کیونکہ اس کا نام کتاب حیات کے اندر درج کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شاگرد بہت سارے معجزے کر کے یسوع مسیح کے پاس لوٹے، بڑے شادمان تھے وہ کہ یسوع مسیح کے نام سے بدروہیں بھی ان کے تابع ہیں۔ لیکن جب وہ مسیح کے پاس آئے تو مسیح نے ان سے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات کے اندر درج ہیں۔ ایماندار کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات، شادمانی کی بات کہ اس کا نام کتاب حیات کے اندر درج کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خوشی یسوع مسیح عطا کرتا ہے وہ ہمارے حالات سے بالا تر ہے۔ ہمارے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، کتنی بھی اداسیاں چاروں طرف کیوں نہ ہوں، کتنے بھی ماحول پریشان کن کیوں نہ ہوں، لیکن جو خوشی یسوع مسیح ایماندار کو دیتا ہے اس خوشی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ دائمی خوشی ہے جو مسیح یسوع دیتا ہے۔ اسی دائمی خوشی کو ہم پالوس کی روح کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ خواہ وہ قید خانہ میں تھا، اس کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری قید کا ذکر، دکھوں کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن اس قید خانہ کے اندر بھی وہ ہمیں شادمان دکھائی دیتا ہے۔ اور فلپی کے خط کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ آج ہم اس لمحات میں فلپیوں کے خط پر غور کریں گے۔ اس کے 4 ابواب ہیں اور ان 4 ابواب میں 4 باتوں اور 4 حالات میں ہمیں خوش رہنے کو کہا گیا ہے۔ پہلی بات جس کا ہم ذکر پڑھیں اور سنیں گے وہ ہے دکھوں میں خوش رہو۔ حوالہ اس کے لیے دیکھتے ہیں فلپیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 28ویں آیت۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام لکھا گیا، اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہوا کہ نہ صرف ہم اس پر ایمان لائے بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہیں۔ پہلی بات جس پر غور کریں گے وہ ہے خوش رہو۔ پالوس اس خط کے اندر بارہا یہ کہتا ہے خوش رہو، اور پہلی بات جن حالات میں خوش رہنا ہے وہ ہے دکھوں کے حالات میں بھی خوش رہو۔ کسی خادم نے کہا دکھ مسیحی زندگی کا فطرتی حصہ ہے۔ آج لوگ، آج دنیا کے اندر یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن میرے عزیزوں، جانو اس بات کو کہ بائبل مقدس ایسی تعلیم فراہم نہیں کرتی۔ بائبل مقدس کے کلام پر جب غور کرتے ہیں تو دکھ
مسیحی زندگی کا فطرتی حصہ ہے، کیونکہ دکھ سزا نہیں ہے. دکھ جو ہے وہ کسی ایماندار کی سزا نہیں، بلکہ دکھ ایماندار کا اجر ہے. دکھ سہنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں، کیونکہ کسی خادم نے کہا کہ دکھ کسی ایماندار کا حقیقی ڈپلوما ہے کہ وہ سچا ایماندار ہے. دکھ جو ہے یہی ہمیں ابدی جلال کے اندر داخل کر دیں گے. پالوس جو قید کی حالت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی روح کے اندر کامل شادمانی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا